بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ گھر سے بھاگنے اور شادی کرنے کا عبرت ناک انجام۔ وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ حارث۔ وہ فون اٹھاتے ہوئے ہکلائے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو حارث؟ اس نے گھبرا کر بولتے بولتے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ حارث نے کہا، میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو، اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ رانی کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار سے گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا اس کا دل ایک لمحے کے ہزاروں حصوں میں جیسے رک سا گیا ہو۔ حارث گلی کے کونے پر بائک پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائڈ میں چھپ گئے اور حارث کا رخ اس کے گھر کی جانب تھا۔ رانی نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور حارث کا نمبر ملایا۔ فون اٹھاتے ہی حارث بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لانا مت بھولنا، تم اکیلے ہی آئے ہو نا؟ رانی نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا، تو ظاہر ہے اکیلے ہی آیا ہوں نا؟ حارث جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر رانی پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ رانی نے دوبارہ پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ تم اکیلے ہی آئے ہو؟ رانی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ حارث پر جیسے شک سا گزرا۔ وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ جواب سنتے ہی رانی کی طرف سکوت چھا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد رانی کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے حارث پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ، اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسی کون سی دوست تھی میری جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو، مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا، اور تم نے آج بتا ہی دیا کہ تم کو میری نہیں صرف دولت کی طلب ہے۔ یہ سن کر حارث بولا، اگر تم میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری پرسنل تصاویریں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ پھر تم کسی کو تو کیا، اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا ہوا وہ چپ ہو گیا۔ ہر بے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر رانی پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ ایک دم غصے میں آ کر بولی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے والی۔ ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ اللہ کریم کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی مر گیا ہو، لیکن مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ وہ سوچنے لگی، کیا ہوتا
اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی، یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو ان کی دہلیز پر رون کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں، پچھتاوے کے آنسو نکالتی ہیں۔ وہ اب سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں سے ہٹ گیا ہو۔ یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو وقت پر عقل آ جائے یا عاشق کی اصلیت سامنے آ جائے۔ اکثر کو بھاگ کر سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، لیکن اس وقت پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اے پیاری لڑکیوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کو نیلام نہ کرو چند دن کی جھوٹی محبت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیٹیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔